السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے دل۔ یوں تو یہ گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن یہ ایک عجوبہ ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ سادہ بھی ہے، عیار بھی ہے، مغرور بھی ہے، خاکسار بھی ہے، بے خبر بھی ہے، محرم اسرار بھی ہے، بت کا بندہ بھی ہے، خالق کا پرستار بھی ہے۔ مجلس عشق میں دیکھیے تو مدہوش بھی ہے، مجلس عشق میں دیکھیں تو مدہوش ہوتا ہے، عقل کی محفل میں دیکھیں تو ہوشیار بھی ہے، مسیحا بھی ہے، بیمار بھی ہے، فرما بردار بھی ہے، گناہگار بھی ہے، بے خبر بھی، خبردار بھی ہے، یہ بکتا بھی ہے، خریدار بھی ہے، گل بھی ہے، خار بھی ہے، امن کا مرکز بھی ہے، برسر پیکار بھی ہے، برسر دار بھی ہے، سردار بھی ہے، طاقتور بھی ہے، لاچار بھی ہے، قتیل بھی ہے، تلوار بھی ہے، مجبور بھی ہے، مختار بھی ہے، مستحق خلد بھی ہے، دوزخ کا سزاوار بھی ہے۔ ایک حکیم نے اسی دل کے بارے میں کہا کہ ناداں لوگ دولت کے لیے دل کا چین لٹا دیتے ہیں، اور دانشور دل کے چین کی خاطر دولت لٹا دیتے ہیں۔ دوسرے حکیم کا کہنا ہے، دوسروں کا دل جیتنے کے لیے اپنا دل جیتنا ضروری ہے۔ اگر تم نے اپنے دل پر قابو پا لیا تو دنیا تمہارے قبضے میں ہے۔ تیسرے حکیم کا خیال ہے، دل کا کالا ہو، دل اگر کالا ہو تو گورے منہ پر اترانا بے وقوفی ہے۔ چوتھے حکیم کی رائے یہ ہے کہ بے وقوف کا دل اس کی زبان میں ہوتا ہے، اور عقل مند کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ تعالی اسی دل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں دل کے بگڑنے کی نشانی ہیں۔ نمبر 1، توبہ کی امید پر گناہ کرنا۔ نمبر 2، علم سیکھنا اور عمل نہ کرنا۔ نمبر 3، اخلاص نہ ہونا۔ نمبر 4، رزق کھانا اور شکر نہ کرنا۔ نمبر 5، مردوں کو دفن کرنا اور عبرت نہ پکڑنا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دل کو روشن کرنا ہو تو غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حقیقی تقوی یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے، اگر تم اس کو کھلے ہوئے طباق میں رکھ دو اور اس کو لے کر بازار کا گشت کرو تو اس میں ایک چیز بھی ایسی نہ ہو جس کو اس طرح ظاہر کرنے میں تمہیں شرم آئے یا کوئی حرف گیری کر سکے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، دنیا میں 2 چیزیں پسندیدہ ہیں، ایک سخن دل پذیر، دوم دل سخن پذیر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اقدس ہے، تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو تو سارا جسم درست ہوتا ہے، جب وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، معلوم رہے کہ وہ دل ہے۔ مسند احمد کی روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دل 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا، قلب اجرت، یعنی ایسا دل جو صاف و شفاف ہو۔ فرمایا اس کی مثال روشن چراغ جیسی ہے جس میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہ ہو۔ دوسرا، قلب اغلف، جو غلاف میں بند کر دیا گیا ہو اور پھر اوپر سے دھاگے کے ساتھ باندھ دیا گیا ہو۔ تیسرا، قلب منقوس، یعنی اوندھا ہوا دل، اس کا سر نیچے اور پیندہ اوپر ہو۔ چوتھا، قلب مصفح، یعنی 2 پہلو والا دل۔ پہلے قسم کا دل مومن کا ہے، جس میں نور ایمان بالکل صاف اور واضح ہے، اس میں کوئی خرابی یا کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ غلاف میں بند دل کافر کا ہے، اوندھا دل منافق کا ہے، جس نے ایمان کو پہچان تو لیا ہے مگر قبول نہیں کیا، وہ محض اپنے بچاؤ کی خاطر فریب کاری کرتا ہے۔ رہا پہلو دار دل، تو وہ ایسا ہے جس میں ایمان بھی ہے اور نفاق بھی، یہ عملی منافق ہے، جسے کسی حد تک یقین بھی ہوتا ہے اور کبھی وہ متردد بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر وراق بڑے پائے کے بزرگ ہوئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قلب پر 6 قسم کی حالتیں وارد ہوتی ہیں، یعنی حیات اور موت،
صحت اور بیماری، بیداری اور نیند۔ فرماتے ہیں قلب کی حیات ہدایت کی مرہون منت ہے۔ اگر ہدایت نصیب ہوگی تو سمجھ لیں کہ دل زندہ ہے، اور قلب کی موت گمراہی سے واقع ہوتی ہے۔ کسی قسم کی گمراہی دل میں پیدا ہو جائے تو سمجھ لیں کہ دل مردہ ہو گیا۔ قلب کی صحت طہارت اور صفائی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور طہارت کا حصول ایمان اور توحید کی بدولت ہوتا ہے کہ ایمان کے بغیر طہارت نصیب نہیں ہو سکتی۔ قلب سلیم وہی ہوگا جس میں پاکیزگی اور نور ایمان ہوگا۔ اس کے برخلاف قلب میں بیماری گندی تعلقات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ دل کی بیداری ذکر الہی میں ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر سے غافل ہے تو سمجھ لو کہ اس کے دل پر غفلت کی نیند طاری ہے۔ میرے دوستو، ہمیں کوئی جسمانی بیماری لاحق ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن دل کی بیماریوں کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں۔ ریاکار دل کی بیماری ہے۔ ریاکاری یہ ایک دل کی بیماری ہے۔ جان لیں کہ تکبر دل کی بیماری ہے، ہوس دل کی بیماری ہے، حرص دل کی بیماری ہے، بخل دل کی بیماری ہے، کینہ دل کی بیماری ہے، حسد دل کی بیماری ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام انہی بیماریوں سے دل کو پاک کرنے کے لیے دنیا میں آتے رہے ہیں۔ انہوں نے سب سے زیادہ محنت قلوب کے تزکیہ پر کی، سب سے زیادہ زور دلوں کی تطہیر پر دیا، اس لیے کہ دل پاک ہو جائے تو انسان پاک ہو جاتا ہے، دل بدل جائے تو انسان بدل جاتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، مقصد حیات بدل جاتا ہے، دیکھنے کے انداز بدل جاتے ہیں، محبت و عداوت کے پیمانے بدل جاتے ہیں، محنت اور تجارت کے ہدف بدل جاتے ہیں، گھر بدل جاتے ہیں، معاشرہ بدل جاتا ہے، زمانہ بدل جاتا ہے، تاریخ بدل جاتی ہے، اخلاق بدل جاتے ہیں، راتیں بدل جاتی ہیں، ساقی بدل جاتے ہیں، پیمانے بدل جاتے ہیں، میخوار بدل جاتے ہیں، میخانے بدل جاتے ہیں، ارے اور تو اور پیرے مغاں بدل جاتے ہیں۔ دوستو، آئیے ہم دلوں کے بدلنے کی محنت کریں، آئیے ہم قلوب کا تزکیہ کریں، آئیے ہم ظاہر سے پہلے باطن کو بدلنے کی کوشش کریں۔ کیا کسی علامہ اقبال نے خوب کہا ہے کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالی ہماری کوشش کو ثمر بار کرے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔